اسی کتاب العلم کی حدیث نمبر 106 سے حدیث نمبر 110 تک. کتاب العلم باب نمبر 39 ہے کتاب العلم کا. امام بخاری نے باب قائم کیا باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باب اس موضوع پر کہ اگر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھے، کوئی جھوٹ منسوب کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس پر باب قائم کیا ہے امام بخاری نے. اور اس باب کے تحت احادیث لائے ہیں، اور حدیث نمبر 110 اس باب کے تحت میں بیان کر رہا ہوں جو عقیدہ کے موضوع پر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتلوا بکنیتی ومن رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثل في صورتی ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. تو یہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے من کذب علی متعمدا، اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا. اب آپ سمجھ گئے. اب یہ ترجمۃ الباب ہوا، اور جو حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے بچے ہوں تو میرے نام پر نام رکھ لیا کرو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو. کنیت ابو القاسم، ابو القاسم کی کنیت نہ رکھا کرو. محمد نام رکھ لیا کرو. تو نام محمد رکھنے کی ترغیب دی اور ابو القاسم کی کنیت سے ترغیب فرمائی، منع فرمایا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 جز ہیں اس حدیث میں. فرمایا فإن الشیطان من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا بس اس نے مجھ ہی کو دیکھا. یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہوئی. اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں لائے ہیں. کتاب العلم میں من رعانی فی المنام فقد رعانی، اس کا جوڑ کیا تھا، مطابقت کیا تھی؟ ایک تو ثابت ہوا کہ خواب حق ہوتے ہیں، دوسرا ثابت ہوا کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ہونا حق ہے. 2 مسئلے ثابت ہوئے. اس کا انکار اور تکذیب قطعا ممنوع ہے شریعت میں. اس کو کتاب العلم میں لانے کا سبب یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ خواب بھی ہے. رویا صالحہ کے ذریعے بھی علم اور معرفت نصیب ہوتی ہے. تو ایک چشمہ ہے، اہل اللہ کو، اولیاء کو، صلحاء کو خواب کی صورت میں بھی بعض علوم اور معارف نصیب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خواب میں حضور کی زیارت اور روایت میں حضور پہ جھوٹ نہ بولنا. گویا رؤیت اور زیارت کو، رؤیت اور روایت کو اکٹھا کر دیا. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ہر چند کے روایت حدیث تو یقظتاً ہوگی، بیداری میں روایت ہوتی ہے حدیث کی. خواب حدیث کی روایت نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں دونوں کو امام بخاری ایک کتاب اور ایک باب اور ایک ہی حدیث کے اندر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حدیث غلط گھڑی جائے آقا علیہ السلام پر تو یہ کفر ہے، اس طرح خواب میں بھی آقا کو دیکھا تو وہ اسی طرح حق ہے جس طرح ظاہر میں حضور کو دیکھا. اور خواب میں رؤیت کی صورت میں بھی جو آقا نے فرمایا تو وہ منبع علم اور معرفت اور ہدایت. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر جو آگے ارشاد فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ شیطان جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھ ہی کو دیکھا. اس میں رؤیت منامی کا اثبات ہوا.
خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہونا، امام بخاری نے اس کا اثبات کیا۔ اور دوسرا، شیطان کا عدم تمثل، اس کا احاطہ کیا۔ آقا نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کہ شیطان جن ہے بلکہ جنات کا سردار اور امام ہے، اور وہ جس صورت میں چاہے متمثل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن فرمایا جب میری ذات کا معاملہ ہو، شیطان ہر ایک کا روپ دار سکتا ہے مگر روح مصطفیٰ نہیں دار سکتا۔ یہ دوسری بات بیان فرمائی کہ شیطان حضور علیہ السلام کا روپ نہیں دار سکتا۔ لا یتمثل بی، میرا تمثل، میری مثال بننا، اللہ پاک نے شیطان کو اس سے منع کر دیا ہے، اور یہ طاقت اور قوت اور اختیار شیطان سے سلب کر دیا ہے کہ میری مثل بن سکے۔ اب یہاں ایک لطیف بات کہوں جو شارحین حدیث نے نہیں لکھی، آپ کو ان کی برکت سے ایک تحفہ دے رہا ہوں، کتب میں نہیں ہے یہ بحث، وہ سوال بھی خود وارد کرتا ہوں، جواب بھی خود دوں گا۔ وہ یہ کہ تمثل، یہ طاقت صرف شیطان ہی کی تو نہیں، ملائکہ کی بھی تو ہے۔ شیطان سے کہیں زیادہ طاقت کسی کے روپ میں، کسی کی شکل میں تمثل ارواح اور تجسد ارواح کی طاقت شیطان سے کہیں زیادہ اللہ نے ملائکہ کو دی ہے۔ قرآن گواہ ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ جبرائیل امین پورے بشر کی طرح متمثل ہو کے آئے، تمثل کا لفظ قرآن میں ہے، اور ملائکہ تمثل کی شکل کی صورت میں آتے ہیں، اور جبرائیل امین متمثل ہو کر مختلف صحابہ اور حضرت دہیہ کلبی سمیت مختلف صحابہ کی شکلوں میں آتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفی تمثل شیطان کی تمثل ملائک کی کیوں نہیں کی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتے کی زیارت ہو، آقا علیہ السلام کی نہ ہو، فرشتے کی ہو، اور فرشتہ حضور کی شکل و صورت میں متمثل ہو کے آیا ہو خواب میں۔ جیسے شیطان متمثل ہو کے کسی کی شکل اور روپ دھار کے آ سکتا ہے، تو فرشتہ بھی تو حضور کی شکل و صورت میں متمثل ہو کے آ سکتا تھا۔ ایک صورت امکانی سوال کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جب نفی شیطان کی ہے عدم تمثل کی، تو چاہیے تھا کہ ساتھ فرشتوں کے لیے بھی عدم تمثل کی بات کر دیتے کہ شیطان ہو یا فرشتہ کوئی میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ عدم تمثل، نفی تمثل کے لیے شیطان کے لیے خاص کیوں کیا اور ملائکہ کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہ سوال، یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شارحین حدیث میں محدثین نے اس سوال کو نہ اٹھایا ہے نہ اس جواب کی طرف گئے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس لیے آقا علیہ السلام نے تمثل کی نفی فقط شیطان سے خاص کی اور ملائکہ کا ذکر نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کا تمثل یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور گستاخی رسول شیطان کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی یہ عقیدہ شیطان کا ہے، یہ عقیدہ ملائکہ کا ہے ہی نہیں۔ ملائکہ کا عقیدہ سراپا ادب ہے۔ جب حکم ہوا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے پاس ادب کر کے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس نہ چکا۔ پوچھا ما منعک ان تسجد اذا امرتک، اللہ تسجد اذا امرتک، شیطان جب میں نے حکم دیا اس پیکر نبوت کے سامنے ادب اور تعظیم کے اظہار کے لیے جھک جاؤ، تو تم کیوں نہیں جھکے؟ تو شیطان نے جواب دیا لم اکن اسجد لبشر، وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اس نے کہا یہ بشر ہے اور میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تاریخ مخلوق میں نبی بشر تھے، اور کوئی نبی بشریت سے خالی نہیں ہے۔